اس کا ذہن راڈار کی مانند کام کرتا تھا۔ 1958 میں پیٹر ہرکوس کو امریکہ لے جایا گیا، جہاں دماغی ماہرین کی ایک ٹیم نے اس کا معائنہ کیا۔ انہوں نے بھی یہ تسلیم کیا کہ وہ پیٹر ہرکوس کی ان عجیب و غریب خصوصیات کو دیکھ کر حیران ہیں، جس کا ذہن راڈار کی مانند ہے۔ پیٹر ہرکوس کو خود معلوم نہیں کہ وہ کس طرح کسی معاملے کو حل کر لیتا ہے۔ 1988 میں پیٹر ہرکوس کی موت کے بعد بھی سائنس اس کی صلاحیتوں کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ یہ 1950 کا واقعہ ہے، جب برطانیہ میں ایک بیش قیمت ہیرا چوری ہو گیا۔ یہ کوئی معمولی ہیرا نہیں تھا، یہ برطانیہ کا تاریخی ہیرا تھا، جسے صدیوں قبل اسکاٹ بادشاہ پہنا کرتے تھے۔ بعد میں یہ ہیرا برطانوی بادشاہ ایڈورڈ ڈاؤل انگلینڈ لے آیا۔ 664 برسوں سے یہ برطانیہ کے تاریخی نوادرات میں شامل تھا اور لندن شہر میں ویسٹ منسٹر ابے کی تاریخی عمارت میں ایک شاہی کرسی پر جڑا ہوا تھا۔ یہ چوری کا ایک ایسا واقعہ تھا جسے عالمگیر شہرت حاصل ہو گئی تھی۔ اسکاٹ لینڈ پولیس کے لیے تو یہ ایک چیلنج کی حیثیت اختیار کر چکا تھا۔ موقع واردات سے صرف ایک ہتھیار کروبر اور ایک دستی گھڑی ان کے ہاتھ لگی تھی جو چور بھاگتے ہوئے چھوڑ گیا تھا، لیکن اسکاٹ لینڈ یارڈ کی سر توڑ کوشش کے بعد بھی چور کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ کچھ عرصے بعد ہالینڈ سے ڈچ قوم کے ایک فرد پیٹر ہرکوس نے اسکاٹ لینڈ یارڈ پولیس سے رابطہ کیا کہ وہ ان کی مدد کر سکتا ہے۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ کے نمائندے پیٹر ہرکوس سے ڈارڈچ میں ملے تاکہ اس سلسلہ میں شرائط طے کی جا سکیں۔ شرائط طے ہونے کے بعد اس نے لندن کے لیے پرواز کی، جہاں ایئرپورٹ پر پولیس حکام اس کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ حکام نے اسے ایک ہتھیار اور ایک کلائی کی گھڑی دی جو چور جاتے وقت چھوڑ گیا تھا۔ موقع واردات پر کاغذ کے چند ٹکڑوں کے معائنے کے بعد پیٹر ہرکوس نے اسکاٹ لینڈ یارڈ سے لندن شہر کا نقشہ مانگا، جو اسے فوراً فراہم کر دیا گیا۔ اس نے نقشہ پر آہستہ آہستہ ایک لکیر کھینچی۔ یہ لکیر ہرکوس کے مطابق وہ راستہ تھا جو چور نے لندن سے فرار ہوتے وقت اختیار کیا تھا۔ اگرچہ پیٹر ہرکوس نے اس سے پہلے لندن نہیں دیکھا تھا، تاہم اس نے اس نقشہ پر اسی راستے کے ارد گرد مخصوص عمارتوں کی نشاندہی بھی کر دی۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ چور ایک نہیں 5 تھے، 3 عمارت کے اندر تھے، 2 باہر ٹرک کے لیے ان کا انتظار کر رہے تھے اور ان میں ایک عورت بھی ہے۔ یہ ہیرا لے جا کر انہوں نے قدیم چرچ میں چھپایا ہے اور اب وہ چور گلاسکو شہر کی جانب فرار ہو گئے ہیں۔ بالآخر جب 3 ماہ کی سرتوڑ کوششوں کے بعد چور گرفتار ہوئے تو ان کے حلیے پیٹر ہرکوس کی تفصیلات کے عین مطابق تھے۔ پیٹر ہرکوس نہ تو جادوگر یا شعبدہ باز تھا اور نہ ہی اس کا تعلق کسی پولیس یا جاسوس کے ادارے سے تھا۔ پیٹر ایک سادہ اور خاموش طبع کا نوجوان تھا۔ وہ 21 مئی 1911 کو ہالینڈ کے شہر ہیگ کے قریب قصبہ ڈارڈرچ میں پیدا ہوا۔ اسے ایک ڈچ خاندان نے گود لے لیا اور اس کا پورا نام پیٹر فان ڈیر ہیرک رکھا گیا۔ پیٹر کا باپ ایک مستری تھا جو گھروں کو پینٹ کرتا تھا اور ماں ایک گھریلو خاتون تھی۔ وہ ریڈیو انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کرنا چاہتا تھا، مگر معاشی پریشانیوں کی وجہ سے اس نے تعلیم کو خیر باد کہہ دیا اور ایک بحری جہاز میں باورچی کا کام کرنے لگا۔ کچھ عرصہ بعد اسے شنگھائی کی بندرگاہ میں سامان کا حساب کتاب کرنے کی ملازمت مل گئی۔ جب شنگھائی کے ساتھ تجارتی معاہدے ختم ہو گئے تو وہ واپس انگلینڈ آ گیا اور شادی کے بعد ہالینڈ میں اپنے باپ کے ساتھ مستری کا کام کرنے لگا۔ جون 1941 کا ایک کہر آلود دن تھا جب وہ اپنے باپ کے ساتھ ہیگ شہر کی 4 منزلہ فیکٹری پر رنگ و روغن کرنے گیا۔ اس نے اپنے باپ کو نچلی منزل کو پینٹ کرنے کے لیے کہا اور خود سیڑھی لے کر اوپر کی منزل کی کھڑکیوں پر پینٹ کرنے لگا۔ وقت بچانے کے لیے اس نے 2 کھڑکیوں کے درمیان سیڑھی لگا لی تھی تاکہ وہ ایک ساتھ دونوں کھڑکیوں کو پینٹ کر سکے، لیکن اس طرح پینٹ کرتے ہوئے وہ اپنا توازن کھو بیٹھا اور اس کا پیر پھسل گیا۔ وہ دھڑام سے نیچے آ گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ اس کی کھوپڑی میں فریکچر ہو گیا تھا۔ ہسپتال میں اسے ہوش آیا تو وہ بے شعوری کی حالت میں تھا۔ اسے اپنا اور اپنے خاندان تک کا نام یاد نہیں آ رہا تھا۔ 4 دن اسی حالت میں رہنے کے بعد جب اس کی یادداشت کچھ بہتر ہوئی تو اس کی دنیا بدل چکی تھی۔ اب اس کے اندر ایک نئی صلاحیت بیدار ہو چکی تھی۔ ہرکوس چیزوں کو چھو کر ان سے متعلق واقعات اور شخصیات کے بارے میں جان لیتا تھا۔ ایک نرس نے اس کی نبض دیکھنے کے لیے کلائی تھامی تو اس نے اس نرس سے کہا کہ وہ احتیاط کرے ورنہ اس کی دوست کا سوٹ کیس گم ہو جائے گا۔ تب نرس کو یاد آیا کہ وہ ہسپتال آتے ہوئے اپنے دوست کا سوٹ کیس ریل گاڑی میں بھول آئی ہے۔ ہسپتال سے فارغ ہو کر ایک مریض گھر جانے والا تھا۔ اس نے جاتے ہوئے ہرکوس سے الوداعی
ابتدائی طور پر ہاتھ ملایا اور ہرکوس نے جان لیا کہ یہ شخص برطانوی جاسوس ہے جو نازیوں کے خلاف تحریک میں کام کرتا ہے۔ یہ جو ہی ہسپتال سے نکلے گا تو باہر ایک نازی جاسوس کے ہاتھوں قتل کر دیا جائے گا۔ ہرکوس نے اسے روکنے کی کوشش کی مگر وہ نہ مانا اور باہر چلا گیا اور ویسا ہی ہوا، وہ مارا گیا۔ ہرکوس کی اس پیش گوئی کے بارے میں ہسپتال میں چہمے گوئیاں شروع ہو گئیں۔ مقتول جس نازی مزاحمتی تحریک کا رکن تھا، جب ان لوگوں کو اس بات کا پتہ چلا تو انہیں شک گزرا کہ ہرکوس نازیوں کا ایجنٹ نہ ہو، چنانچہ ایک رکن کو بھیجا گیا کہ ہرکوس کو قتل کر دیا جائے۔ ہرکوس نے بڑی مشکل سے اپنی جان بچائی۔ ہرکوس ہسپتال سے فارغ ہوا تو اپنے پرانے کام میں اہل نہیں رہا تھا، اس کے لیے بڑی توجہ کی ضرورت ہوتی تھی جو ہرکوس کے بس کی بات نہیں رہی تھی۔ چنانچہ نازی مزاحمتی تحریک کے کارکنوں نے خفیہ طور پر اس سے اپنی تحریک کے لیے کام لینا شروع کیے۔ جنگ عظیم کے دوران چند ڈچ محب وطن افراد کو اپنے ایک نئے ممبر کے متعلق شک گزرا کہ یہ نازیوں کا جاسوس ہے۔ وہ اس کی تصویر لے کر ایک روز ہرکوس سے ملنے آئے۔ ہرکوس نے آنکھیں بند کر کے تصویر پر ہاتھ پھیرا اور کہا کہ مجھے یہ شخص جرمن افسر کی وردی پہنے نظر آ رہا ہے۔ ڈچ کارکن محتاط ہو گئے اور کافی عرصہ نگرانی کے بعد اسے جرمنی کو جنگی معلومات فراہم کرتے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ اگست 1951 میں ہالینڈ کے ایک شہر کے کسی مضافاتی علاقے میں کوئی نامعلوم شخص آگ لگا کر لوگوں کو پریشان کرتا تھا۔ 200 سے زائد سپاہی اس علاقے میں گشت پر مامور کیے گئے تھے، لیکن اس کے باوجود جھونپڑیوں، مکانوں اور پلوں کو آگ لگانے کی اطلاعات موصول ہوتی رہیں۔ ان وارداتوں کے شروع ہونے کے بعد ایک رات پیٹر ہرکوس شہر میں ایک دوست کے ساتھ گھوم رہا تھا کہ اچانک وہ ٹھہر گیا۔ اس نے اپنے دوست کو بتایا کہ جلد ہی جانسن کے کھیتوں میں آگ لگائی جانے والی ہے۔ پھر وہ اپنے دوست کے ساتھ پولیس کو آگاہ کرنے کے لیے دوڑا، لیکن وہاں پہنچ کر انہیں معلوم ہوا کہ وہاں آگ لگ چکی ہے اور اس آگ کی اطلاع ابھی 2 منٹ پہلے چوکی کو ملی ہے۔ چوکی پولیس اہلکار جو پیٹر ہرکوس کی خصوصیات کے متعلق لا علم تھے، اس کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آ رہے تھے۔ پیٹر ہرکوس نے اصرار کے ساتھ یہ پیشکش کی کہ اسے اگر ایک موقع دیا جائے تو وہ اس پراسرار آگ کے بارے میں پولیس کی مدد کر سکتا ہے۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کی اور پولیس افسر کی جیب میں موجود اشیاء کی تفصیل بتا دی، حتیٰ کہ ہرکوس نے پولیس افسر کی جیب میں موجود پنسل کے اوپر تحریر کمپنی کا نام اور تجارتی نشان بھی بتا دیا۔ چنانچہ پیٹر ہرکوس کی درخواست منظور کر لی گئی۔ سب سے پہلے پیٹر ہرکوس نے درخواست کی کہ پولیس اسے وہ جگہ دکھائے جہاں اس سے پہلے آگ لگ چکی ہے۔ اس مقام پر راکھ ٹٹولنے کے بعد اسے ایک جلا ہوا پیچ کس ملا۔ ہرکوس نے چند لمحوں کے لیے اسے خاموشی سے ٹٹولا اور کہا، ہمیں ایک نوجوان طالب علم کی تلاش کرنی چاہیے۔ چنانچہ اسے اسکولوں کی ایئر بک میں موجود طلبہ کی تصویریں دکھائی گئیں۔ آخر پیٹر ہرکوس نے گروپ فوٹو میں موجود ایک لڑکے کی نشاندہی کر دی۔ لڑکے کے متعلق پیٹر ہرکوس نے پولیس افسر کو مزید بتایا کہ اس کی عمر 17 سال ہے اور یہ شہر کے ایک امیر کبیر آدمی کا بیٹا ہے۔ یہ بڑا مضحکہ خیز انکشاف ہے۔ پولیس افسر بڑبڑایا، لیکن پیٹر ہرکوس بدستور کہتا رہا، اس لڑکے کی ایک جیب میں تمہیں ماچس ملے گی اور دوسری میں لائٹر میں جلنے والا مادہ، لیکن یہ لڑکا سگریٹ بالکل نہیں پیتا۔ جب اس لڑکے کو پکڑ کر پولیس اسٹیشن لایا گیا تو اس نے اقبال جرم کرنے سے انکار کر دیا۔ اس پر پیٹر ہرکوس نے کہا کہ اپنی ٹانگ اوپر اٹھاؤ اور پولیس کو وہ زخم دکھاؤ جو بھاگتے وقت تمہیں خاردار تاگوں کی باڑ کو پھلانگتے وقت لگا تھا۔ یہ زخم ٹھیک اسی جگہ موجود تھا۔ چنانچہ لڑکے نے تمام الزامات تسلیم کر لیے۔ اس حیرت انگیز تفتیش نے بڑی شہرت اختیار کر لی، مگر پیٹر ہرکوس کے لیے تو یہ ایک معمول کی بات تھی۔ اس کے بعد پیٹر ہرکوس کی صلاحیتوں سے پولیس نے بھی استفادہ حاصل کرنا شروع کر دیا۔ ایک شخص کو اس کے مکان کی دہلیز پر کوئی قتل کر گیا تھا۔ ہرکوس کو بلایا گیا، اس نے مقتول کا کوٹ پکڑ کر بتانا شروع کر دیا کہ قاتل ایک بوڑھا آدمی ہے جس نے چشمہ لگا رکھا ہے، اس کی مونچھیں بھی ہیں، مزید برآں وہ مصنوعی ٹانگوں کے سہارے چلتا ہے۔ اس آدمی نے آلہ قتل مقتول کے مکان کی چھت میں چھپا رکھا ہے۔ پولیس نے وہ بندوق تو اسی وقت برآمد کر لی جس سے مقتول پر گولی چلائی گئی تھی، اور اس بندوق سے قاتل کی انگلیوں کے نشانات بھی مل گئے۔ یہ نشانات مقتول کے خسر کے تھے جس کی مونچھیں بھی تھیں اور وہ اینک بھی لگاتا تھا۔ مزید برآں وہ بیساکھیوں کو بھی استعمال کرتا تھا۔ اس کا حلیہ عین وہی تھا جو پیٹر ہرکوس نے بتایا تھا۔ اس کے بعد تو پیٹر ہرکوس کی شہرت بیرون ملک بھی پھیلتی چلی گئی۔ پیٹر ہرکوس سے یورپ کے کئی ممالک کی پولیس نے رابطہ کیا۔ اس نے تقریباً 17 ملکوں میں جا کر قتل، اغوا اور چوری کے درجنوں کیسز کی گتھیاں سلجھا کر پولیس کو حیرت زدہ کر دیا۔ 1958 میں پیٹر ہرکوس کو امریکہ لے جایا گیا، جہاں دماغی ماہرین کی ایک ٹیم نے اس کا معائنہ کیا۔ انہوں نے بھی تسلیم کیا کہ وہ پیٹر ہرکوس کی ان عجیب و غریب خصوصیات کو دیکھ کر حیران ہیں، جس کا ذہن راڈار کی
ममानंद है। पीटर हरकोस को खुद मालूम नहीं हो सका था कि वो किस तरह किसी मुअम्मे को हल कर लेता है। 1988 में पीटर हरकोस की मौत के बाद भी साइंसदान उसकी सलाहियतों को समझने से कासिर हैं। बाद साइंसदान और माहिरीन नफ्सियात पीटर हरकोस की सलाहियत को छठी हिस्स या मावराए हवास अदराक यानी एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन करार देते हैं, यानी वो हिस्स जो हवा से खमसा से मावरा होती है। छठी हिस्स के बेदार होने को माहिरीन नफ्सियात उसकी तकदीर से भी मंसूब करते हैं। माहिरीन नफ्सियात का कहना है कि छठी हिस्स एक रूहानी ताकत होती है। ये कुदरत का एक ऐसा अतिया है जो हर शख्स के पास होती है, लेकिन हर शख्स इस ताकत से बाखबर नहीं होता। ये उस वक्त ही जागती है जब इस शख्स का वास्ता किसी ऐसी सूरत हाल से पड़ने लगता है जो उसके साथ रूनुमा नहीं होनी होती। माहिरीन नफ्सियात छठी हिस्स को साइंसी बुनियादों पर साबित करने की कोशिशों में मसरूफ हैं। वो इस हिस्से से हासिल होने वाली मालूमात को ऐसा ही करार देते हैं जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए दुनिया के कोने कोने में मालूमात पहुंचाई जाती हैं। जिस तरह तस्वीर आवाज़ की लहरों की सूरत में सफ़र करती हुई मीलों दूर पहुंच सकती है, इसी तरह मावराए हवास अदराक की कुव्वत भी इंसान को आने वाले वाक़ियात और लोगों के हवाले से आगाह कर देती है।